اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ ارشاد الہی ہے، آیت کریمہ ہے 10ویں پارے میں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یعنی مفہوم آیت کریمہ، اور ان میں سے کسی کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھیں۔ ان میں سے جب کوئی مر جائے تو کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پر کھڑے نہ ہوں۔ مفہوم آیت، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے۔ کس کے لیے فرما رہا ہے؟ منافقوں کا سردار تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا۔ منافقوں کا سردار تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا۔ مرنے سے پہلے، حالانکہ منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، مگر مرنے سے پہلے اس نے یہ وصیت کی اپنے لڑکے سے، اور اس کے جو لڑکے تھے وہ صحابی رسول تھے، اور ان کا بھی نام عبداللہ تھا۔ اس کا نام بھی عبداللہ تھا، منافق کا عبداللہ بن ابی، اور اس کے جو لڑکے تھے صحابی تھے ان کا بھی نام عبداللہ ہی تھا۔ مگر کیسے صحابی تھے؟ اس کہ صحابہ کرام سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ باپ نے، یعنی عبداللہ بن ابی نے کچھ گستاخی کی، معاذ اللہ رب العالمین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ تو وہ مکہ شریف سے مدینہ شریف آ رہا تھا منافق، تو جو صحابی اس کے لڑکے تھے حضرت عبداللہ، وہ مدینہ شریف کے باہر تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے، اور جب وہ وہاں پہنچا تو گھیر لیا، تلوار ہاتھ میں ہے، اور اپنے باپ منافق کو گھیر لیا کہ تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تم یہ کہو کہ ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ بھی کہو کہ ساری کائنات میں سب سے بدتر اور ذلیل میں ہوں، تم یہ بھی کہو۔ تو وہ ڈر کے مارے، بیٹے سے ڈرتے ہوئے اس منافق نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے بہتر ہیں اور میں سب سے ذلیل ہوں۔ بار بار کہتا رہا کہ میں سب سے ذلیل ہوں، اب مجھے چھوڑ دیا جائے۔ جب حضور نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا، اے عبداللہ چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو۔ تو پھر راستہ چھوڑ دیا، ورنہ وہ تلوار نکالے ہوئے تھے۔ تو یہ ہے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ابی، ہے نا۔ تو یہ ان کا ایمان تھا کہ ایمان کے معاملے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے معاملے میں کسی کا کوئی خیال نہیں، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، سب بعد میں ہے، نبی کی عزت سب سے پہلے ہے۔ تو جب وہ منافق مرا تو اس نے وصیت کی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری نماز جنازہ پڑھا دیں۔ تو اس کے جو بیٹے تھے صحابی رسول، انہوں نے آ کر کے عرض کیا سرکار کی بارگاہ میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، اور ساتھ میں اس نے یہ بھی وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ شریف کو لے لینا اور اسی میں مجھے دفن کرنا، حضور کے پیرہن شریف میں، جبہ مبارکہ میں ہی مجھے کفنانا، وہی میرا کفن بنا دینا اور اسی میں مجھے دفن کرنا۔ تو یہ بھی عرض کیا گیا، حضور نے اپنا جبہ شریف بھی عطا فرمایا، پیرہن شریف بھی عطا فرمایا، اب اسی میں کفنا دیا گیا۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ حضور نماز جنازہ نہ پڑھائیں، یہ بہت بڑا منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، یہ اسلام کے خلاف سازشیں رچتا تھا، اس لیے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی جائے۔ مگر حضور نے نماز جنازہ پڑھائی اور اپنا پیرہن مبارک جبہ شریف بھی عطا فرمایا۔ تو اب اس میں اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی، اس سے پہلے ممانعت کی آیت نہیں نازل ہوئی تھی، منافقین کے نماز جنازہ کے تعلق سے منع والی آیت نازل پہلے نہیں ہوئی تھی۔ جب حضور نے نماز جنازہ پڑھا دی تب یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اب اس میں اب یہ ایسے موقع پر
صلح کلی قسم کے لوگ اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ اس طرح کی بات کر دیا کرتے ہیں کہ دیکھو حضور نے اتنے بڑے منافق کی نماز جنازہ پڑھائی، اپنا جبہ شریف عطا فرمایا کفن کے لیے، اور حضور کا طریقہ تو یہ ہے، تم لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہو، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ سنی ہے، یہ رافضی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ قادیانی ہے، ہم اس کے وہاں نہیں جائیں گے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، ایسا ہے ویسا ہے۔ اور آج کل الحمدللہ حشمتیوں میں تو اعلان ہوتا ہے کہ کوئی وہابی دیوبندی ہو تو جنازے سے نکل جائے، تو کوئی خبیث آگے گمراہ کرنے والا کر سکتا ہے کہ حضور نے نماز جنازہ پڑھائی اور تم کہہ رہے ہو نکل جاؤ۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یاد رکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز جنازہ پڑھائی تھی اس وقت تک منع کی آیت، ممانعت کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، آیت ممانعت نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضور نے جب پڑھا دی پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر سرکار نے کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھائی ہو تو بتاؤ، پھر کسی کی نہیں پڑھائی۔ تو جب حضور کو منع کر دیا گیا کہ ان منافقوں میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، تو جب حضور کو منع کر دیا گیا تو ہم اور آپ کون ہیں؟ تو ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے کہ ہمیں بھی منع ہی ہے۔ اب آیت نازل ہو گئی، ممانعت آ گئی، ایک چیز۔ دوسری حکمت کیا تھی؟ دوسری حکمت یہ تھی اس کی نماز جنازہ پڑھانے میں اور اس کو اپنا جبہ شریف دینے میں کہ جب جنگ بدر ہوئی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو اس میں جو کفار قتل ہو گئے، اس کے بعد جو بچے قیدی بنا لیے گئے، تو انہی لوگوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ سرکار کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ جب قیدی بنا کر کے لائے گئے تو انہی قیدیوں میں حضرت عباس بھی تھے۔ پھر بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے آئے۔ تو اس وقت جب قیدی بنا کے لائے گئے تھے تو اس وقت حضرت عباس کے جسم پاک پر کپڑا نہیں تھا، کپڑا نہیں تھا۔ تو اس وقت اسی عبداللہ بن ابی نے اپنا کپڑا حضرت عباس کو دیا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ شریف اس لیے عطا فرما دیا کہ کل قیامت کے دن میرے چچا حضرت عباس کے اوپر یہ حق نہ جتا پائے کہ میں نے انہیں کرتا دیا تھا، سرکار نے اپنا جبہ شریف عطا فرما کر کے وہ بدلہ چکا دیا، اب اس کو کوئی حق نہیں کہ کل قیامت کے دن وہ مطالبہ کرے، اس احسان کا بدلہ مانگے، اسے کوئی حق نہیں۔ دنیا میں ہی سرکار نے اپنا جبہ شریف عطا فرما کر کے اس کا بدلہ عطا فرما دیا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب حضور نے نماز جنازہ پڑھائی اور جبہ شریف عطا فرمایا تو ہزاروں کی تعداد میں کافر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافروں نے جب دیکھا کہ یہ تو منافق نہیں، منافقوں کا سردار تھا اور یہ لوگوں کو ورغلایا کرتا تھا اسلام کے خلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو مرنے کے وقت جب اس کا یہ عقیدہ ہے اتنے بڑے منافق کا کہ اس کو یہ یقین ہے کہ جب میں مروں تو میری نماز جنازہ حضور پڑھا دیں اور اپنا جبہ شریف عطا فرما دیں تو میری مغفرت اور بخشش ہو جائے گی، اس کا یہ گمان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جب ایک اتنا بڑا منافق یہ سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب ضرور یہ نبی برحق ہیں، ضرور یہ سچے نبی ہیں۔ تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اتنے بڑے منافق کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز جنازہ کے لیے وصیت کر رہا ہے، جبہ شریف کے لیے وصیت کر رہا ہے، تو یقیناً یہ سچے نبی ہیں۔ تو ہزاروں کی تعداد میں کافروں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ یعنی حضور کی نظر پاک دیکھ رہی تھی کہ میرے اس عمل سے ہزاروں لوگوں کو کلمہ نصیب ہو جائے گا، اس لیے حضور نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس وقت تک آیت ممانعت نازل نہ ہوئی تھی۔ آیت ممانعت کے بعد، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر سرکار نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ دوسری بات یہ ہے اس میں حکمتیں تھیں، جبہ دینے میں یہ حکمت تھی کہ حضرت عباس کو جو دیا تھا اس کا بدلہ ادا ہو جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، نبی کا علم غیب
دیکھ رہا تھا، نبی کے معلوم تھا علم غیب کے ذریعے سے کہ بہت سے کافر مسلمان ہوں گے، اس لیے حضور نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد بہت سے لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہوئے۔ تو یہ یہاں سے ثابت ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ دیکھ رہے ہیں جو آنے والے دور میں ہونے والا ہے، یعنی سرکار کو معلوم ہے کہ کون کون کب ایمان لائے گا، کس وقت ایمان لائے گا، میرے کس عمل سے کب اسلام قبول کرے گا۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان والا تبار ہے۔ اور تبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خبیث گندے عقیدے والوں سے، بد مذہب و بد دینوں وہابیوں دیوبندیوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔